بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات اور طلاقنے، جن خواتین کو طلاق ہو گئی ہو، یتربصنا، وہ ان کے لیے مہلت ہے، وہ اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں گی، عدت گزاریں گی بانفسہن، اپنی جانوں کے لیے، ثلاثت قروء، 3 ایام تک. یہ ہے عدت کا بیان، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے عدت کے احکامات دیے ہیں کہ عدت بیان کی ہے کہ عدت والی عورتیں کیسے عدت گزاریں گی. 7 قسم کی عورتیں ہیں، اس لیے 7 قسم کی عدت ہے. ہر ایک کی عدت الگ الگ بات ہے. پہلی عدت جو ہے وہ یہ بتا دی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی وہ انتظار کریں گی اپنی جانوں کے لیے 3 ایام تک. 3 مرتبہ ایام آنا، یہ عدت ہے اس کی. ایک تو یہ ہوئی. اور اگر امید سے ہے، دوسری قسم کی عورت حاملہ ہے اور اسے طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے. 5 منٹ بعد پیدائش ہو جائے یا 9 ماہ کے بعد ہو، جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. 2 ہو گئی. اور بیوہ ہو جائے تیسری عورت، آگے آ رہا ہے اس کا حکم. اگر بیوہ ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک آپ اسی صورت کی آیت نمبر 234 کو دیکھیے. یہیں آگے چل کے 234 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں پیچھے رہ جائیں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عدت گزاریں گی 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن تک. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے تم پہ، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، جہاں بھی وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق 2 شرطیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں انہیں چھوڑو، اجازت دو، نکاح وہ کریں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر. یہ تیسری. کتنی خواتین ہو گئی؟ 3 ہو گئی. اچھا، ایک بیوہ جس کی عدت یہ بیان کی 4 مہینے 10 دن، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے چاند رات میں، اور اگر چاند رات کے علاوہ انتقال ہوا ہے کسی دن، تو کل 130 دن بنیں گے. 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے 30 کے شمار کریں تو 120 دن ہو گئے، اور 10 دن مزید، یہ 130 دن بن گئے بیوہ کی عدت کے. اور طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کے 3 ایام بن گئے. اور امید سے تھیں تو جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی یہ 3 ہو گئی. چوتھی خاتون وہ ہے لڑکی جو ابھی نابالغہ ہے، ایک جس کی عمر ہی نہیں ہوئی ابھی اور اس کا نکاح ہو گیا. 5ویں خاتون وہ جو عمر سے بالغ ہوئی ہے لیکن ایام نہیں آتے، کسی بیماری سے کسی بھی وجہ سے عمر ہو گئی.
اور عمر جو ہے وہ 12 برس. بچی کی عمر جب 12 برس کی ہو گئی اور ایام نہیں آئے اور فرض کیجئے نکاح کی کوئی صورت پیش آ گئی تو یہ دوسری اور تیسری وہ خاتون جن کے بڑھاپے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایام کا آنا رک گیا، ان تینوں صورتوں کا حکم اللہ نے سورہ طلاق میں بیان کیا ہے. 29ویں پارے میں ہے، وہاں دیکھ لیجیے. 29ویں پارے میں سورہ طلاق میں، سورہ طلاق 29واں پارہ، ہاں جی 28واں پارہ، 28ویں پارے میں اور آیت نمبر ہے 4. ملی جی. یہ 3 قسم کی عورتیں، ایک وہ بچی جو بھی نابالغہ ہے، ایک وہ جو اپنی عمر سے بالغ ہو گئی ہے لیکن اس کو ایام نہیں آئے، اور تیسرے وہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی، اب ایام کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ نے ان کی یہ عدت بیان کی ہے. واللائی یئسن من المحیض، اور تمہاری وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں، نا امید ہو گئی ہیں اب ایام سے. 65 نمبر صورت ہے 65. من نسائکم ان ارتبتم، اور شبہ رہ گیا ہے کوئی، فعدتہن، تو ان کی عدت یہ ہے کہ ثلاثت اشہر، وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی. وہ عورتیں جو بالکل نا امید ہو گئیں عمر کے بڑھاپے زیادہ ہونے کی وجہ سے. واللائی لم یحضن، اور وہ بچیاں بھی جنہیں ابھی تک ایام نہیں آئے اور ان کا نکاح ہو گیا ہے اور طلاق کی صورت پیش آ گئی ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ جن کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے، اجلہن، ان کی عدت یہ ہے کہ یضعن حملہن، وہ اپنے بچے کو جنم دے دیں. وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. تو جو حاملہ عورت تھی ان کی بھی عدت یہیں سے پتہ چل گئی، اور جو باقی 3 قسم کی خواتین تھیں ان کی بھی عدت یہیں سے پتہ چل گئی. ٹھیک ہے جی. کل کتنی ہو گئی؟ 6. 7ویں وہ خاتون ہیں جس کے ساتھ اس کے شوہر کی تنہائی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق مل گئی. تو 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے اس کی عدت بیان کی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے. 22واں پارہ سورہ احزاب. سورہ احزاب 33 نمبر سورہ. ملی جی. آیت نمبر اس کی جی 49، آیت نمبر 49 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، اور پھر تم انہیں طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ. 2 طرح سے یہ صورتحال ہے. ایک تو حقیقی صورتحال ہے کہ موقع ہی نہیں ملا، ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی، یہ تو ہے اصل. اور ایک حکمن ایسی صورتحال ہے، یعنی صورتحال پہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کو تنہائی مل گئی اور شوہر اور بیوی کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہیں اس تعلق سے روک سکے، اس کے باوجود شوہر نے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے. ان دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ، تو اس پہ کوئی ان پہ حق نہیں ہے تمہارا عدت میں، تعتدونہا، کہ انہیں بٹھایا جائے اور گنتی پوری کرواؤ، ایسے نہیں. فمتعوہن، ان کو کچھ فائدہ دو، سرحوہن سراحا جمیلا، اور بہت اچھی طرح سے انہیں رخصت کر دو کیونکہ تم طلاق دے چکے ہو، اس کے لیے کوئی عدت نہیں. 7 قسم کی یہ خواتین ہیں جن کی عدت یہاں پر بیان کی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات، اور جو عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے، یتربصن بانفسہن،
اپنے لیے وہ انتظار کریں گی ثلاثت قروء 3 حیض تک. یہ جو قروء کا لفظ ہے اختلاف ہے اس پہ کہ 3 طہر یا 3 حیض. ایک مرتبہ ایام آئے اور اس کے بعد 15 دن 15 راتوں کے بعد دوبارہ تھا نا. یہ جو درمیان کا وقفہ ہے 15 دن اور 15 راتیں اسے کہتے ہیں طہر، پاکیزگی. اور طلاق جو ہے وہ ایام کے دنوں میں دینا سخت گناہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ غصہ آیا اور منہ میں آیا اور طلاق دے دی. دیکھنا پڑے گا کہ خاتون کی حالت آج کل کیا ہے. اگر وہ ایام کی حالت میں ہے اسے طلاق دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ لکھا ہے. یہ مسلمان اتنے بد زبان ہو گئے ہیں اور اتنی ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، دھڑلے سے طلاقیں دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ درے مارتے تھے 3 طلاق دینے پہ، اور کہیں اسلامی حکومت ہوتی ان مردوں کو پابند کر دیتے کہ 3 طلاقیں اگر دیں تو پٹائی ہوگی. جیل میں رکھے نا 6 مہینے، ساری اکڑ ٹھیک ہو جائے. اس لیے یہ 3 طلاقیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ایام کی صورت میں دے گا نہیں. اس پہ اختلاف قروء پہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، طہر ہے یا کہ ایام ہے. تو ایام میں تو طلاق دے نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایام کی صورت میں جب طلاق دے گا تو فرض کیجئے 10 دن 10 راتیں ہیں تو پہلے تو وہ یہ گزارے عدت کے لیے، پھر ایک طہر آیا، پھر اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پہلا شمار ہوگا نا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو کتنی طویل اس کی عدت ہو گئی. اور اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دے دی تھی طلاق. انہوں نے اپنی اہلیہ کو دی اور وہ دے بیٹھے ایام میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا. اور یہ بات ایسی ہو گئی تھی، یہ ہے انصاف. جب لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کہا کہ مشرق اور مغرب آپ کے بیٹے پہ متفق ہے، عبداللہ کو خلافت دے دیں، اور سب لوگ انہیں مانتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بیٹے کو طلاق دینی نہیں آئی اپنی بیوی کو، اور تم کہتے ہو خلافت اسے دے دوں. نہیں دی. حالانکہ واقعہ کم سے کم بھی 20 برس ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عبداللہ کو طلاق نہیں دینی آئی اپنی بیوی کو. ایسے لوگ تھے. تو اللہ نے کہا ہے وہ 3 قروء تک انتظار کریں. تو اگر یہ مانا جائے کہ قروء کا مطلب ایام ہے تو یہ تو عدت بھی طویل ہو جائے گی اور اس حالت میں تو طلاق بھی نہیں دے سکتا. تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ثلاثت قروء 3 طہر کہ وہ طلاق دے گا، اور اس کی جو عدت ہے وہ 3 طہر ہیں. مطلب یہ کہ پاکیزگی کی حالت میں اس نے طلاق دی، پھر ایام شروع ہوئے، پھر 1 2 اور 3 مرتبہ جب وہ پاک ہو جائے گی، تیسری مرتبہ بس نکاح ٹوٹ گیا. اس لیے سب سے اچھا طلاق دینے کا طریقہ شریعت نے یہی کہا ہے کہ 1 طلاق بس دے دے طہر کی حالت میں، پھر چپ ہو جائے چھوڑ دے. خود بخود جب 3 ایام گزریں گے اس کے نکاح ٹوٹ جائے گا. اب 3 مہینے میں ہوش انہیں آ جاتا ہے کہ ہم نے غلط حرکت کر لی ہے، دوبارہ نکاح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر 3 طلاقیں دے دے گا تو پھر تو اس عورت کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں جو سنت کی طلاق ہے وہ 1 طلاق دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے ایک دن کہہ دیا، انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا نا تو تمہاری میں گردن اتار دوں گا. تم سمجھتی ہو کہ تم اتنی قریب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً اس سے محبت زیادہ ہے. تم ایسے نہ ہو اپنے آپ کو اس درجے میں سمجھنے لگو، اگر تم آئی میرے گھر طلاق لے کے تو میں تمہاری گردن اتار دوں. وہ 1 طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حفصہ بڑی عبادت گزار تھیں، بڑی خدا کی نیک بندی تھیں، سوائے اس کے کہ اپنے باپ کی طرح ان میں بھی تیزی تھی. اور جب 1 طلاق ہوئی تو جبریل امین اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول رجوع کیجئے حفصہ سے، انہا صوامۃ قوامۃ، یہ رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ رجوع کر لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا.
اس لیے طلاق اگر دینی پڑ جائے، اللہ نہ کرے، صرف ایک طلاق دے طہارت کی حالت میں، بس ختم، اس کے بعد چھوڑ دے۔ جب 3 طہر گزریں گے 3 مہینے، تو 3 مہینوں میں عقل نہیں آئے گی کہ کیا حرکت کر دی ہے، یا تو رجوع کر لے گا، اور اگر سنجیدگی سے دے دی تھی تو پھر 3 مہینے بعد ٹوٹ جائے گا رشتہ۔ فرض کر لو پھر لوگوں نے کہا صلح کر لو، تو صرف نکاح ہی پڑھوانا ہے نا، پھر صلح ہوگی۔ ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے درست نہیں ہے کہ یکتمنا، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، فی ارحامہن، ان کے پیٹ میں۔ عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اس کے پیٹ میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ہے امید سے، تو وہ صاف بتا دے طلاق کے بعد کہ میں امید سے ہوں اور میری عدت پوری ہوگی جب بچے کا جنم ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ یہ نہیں بتائے گی اور جھوٹ بولے گی تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، تو یہ بچہ جو پچھلے شوہر سے تھا یہ اس شوہر کے ذمہ پڑ جائے گا، یہ شوہر کے ساتھ بددیانتی۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ نہ چھپائے اس چیز کو، یا تو حمل یا حیض، کہ ایام کو نہ چھپائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے ایام پورے ہو گئے، مثلا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ 15 دن کا وقفہ ہے تو 45 دن بعد وہ کہے کہ 3 مرتبہ ایام ہو گئے، ختم، اور میں نکاح کر لوں دوسری جگہ، تو شوہر کو کم سوچنے کا موقع ملا 45 دن میں، یا کچھ بھی، یا یہ کہ اس نے جھوٹ بولا اور پاکیزگی صحیح طرح تھی نہیں اور دوسرے شوہر کو منتخب کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈرے اللہ سے اور وہ نہ چھپائے اس چیز کو جو کچھ کہ اس کے پیٹ میں ہے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ دیکھا آپ نے، بار بار خدا آخرت کی یاد دلاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ خدا پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں بالکل نہ چھپائیں اس چیز کو، کیونکہ بچہ تو 6 مہینے بعد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور صحیح سالم ٹھیک۔ اب اگر اس نے چھپا لیا اور یہ کہا کہ میں تو امید سے ہوں نہیں، اور 2 مہینے بعد اس نے کہا کہ 3 مرتبہ میرے ایگزام پورے ہو چکے ہیں، اب میں دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں، تو 2 مہینے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہو جائیں گے، اور 6 مہینے اگلے جو ہیں 9 ماہ کے بعد بچے کی پیدائش اگر ہو گئی تو یہ بچہ تو پچھلے شوہر کا ہے نا، اس کا تو نہیں ہے۔ یہ ہے چیز، اس لیے جو ان کا لفظ ہے یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور آخرت پہ، اور فرض کر لو عیسائی ہو اور نہ رکھتی ہو ایسی چیزوں کا ایمان، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ شرط نہیں ہے اننا، بلکہ اللہ تعالی نے ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم میں ایمان ہے نا تو دیکھو ایسی حرکت نہ کرنا، یعنی ایمان، مسلمان ہونا، اس کا ذرا خیال کرنا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، بولا یہ جمع ہے بال کی، اور بال کہتے ہیں شوہر کو عربی میں۔ بولتہن، اور ان کے شوہر، احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع کر لیں، فی ذالک، اس عدت کی مدت میں۔ عدت کی مدت تو 3 ہو گئی نا، کرو 3 مرتبہ ایام کی بات ہو گئی، تو شوہر کو 1 طلاق دی تھی، اب شوہر یہ چاہتا ہے کہ میں رجوع کر لوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، رجوع کر لے، چاہے عورت مانے یا نہ مانے، وہ نہ بھی مانے تو بھی شوہر کا حق ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نیکی بھلائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو شوہر کے لیے اجازت ہے وہ رجوع کر لے، اور اگر نہیں قائم کرنا چاہتا نیکی کو اور بھلائی کو، پھر اس لیے یہاں بھی یہ جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے ترغیب دلائی ہے کہ اگر رجوع کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے، تم سے یہی توقع ہے کہ تم اب آئندہ اچھے ہو جاؤ گے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیا بات ہے اس جملے کی، دیکھو قرآن نے ان 7-8 الفاظ میں کیا بیان کیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے فرائض ہیں، مثل الذی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی، ان عورتوں کے حقوق ہیں ایسے ہی جیسے علیہن ان کے فرائض ہیں۔ عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ سارے عورتوں کے حقوق کو خدا نے بیان کر دیا ہے یہاں۔ اللہ نے کہا عورتوں کے کچھ فرائض بھی ہیں اور عورتوں کے حقوق بھی ہیں، کوئی بکاؤ مال نہیں ہے کہ تم جیسے مرضی انہیں طلاق دے دو اور کچھ کر دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان کے حقوق بھی ہیں،
ان کے فرائض بھی ہیں، نہ انہیں پوری چھٹی ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے نہ کریں اور حقوق کی بحث کرتی رہیں، اور نہ تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم ان کے حقوق کو پورے نہ کرو، ان کے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں، تمہارے بھی کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا تقابل کرنا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کل کو بیٹھ جائے اور یہ بحث کرنے لگے کہ سیب زیادہ اچھا ہوتا ہے یا مالٹا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بھئی دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے، آم زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا انجیر زیادہ اچھی ہوتی ہے، بھئی دونوں اچھے پھل ہیں۔ شیر میں طاقت زیادہ ہے یا ہاتھی میں، دونوں کو لڑا دیں؟ ہاں بھلا بتاؤ، یہ کوئی بحث ہے کرنے کی؟ اسی طرح خواتین ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، فرائض ہیں، مرد ہے اس کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق اور فرائض ہیں ان کے جیسے تم پہ ہیں، یہ نہ ہو کہ تم عورتوں کے معاملے میں زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو مرد ہیں اللہ نے ایک گنا فضیلت انہیں عورتوں پر بخشی ہے۔ رجال کا لفظ فرمایا ہے، یعنی یہ چونکہ مرد ہیں، رجول ہیں، اس لیے انہیں ایک گنا فضیلت اللہ نے عورتوں پہ بخشی ہے، کیونکہ اس نے تو کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور عورت وہ تو ہر حال میں لینے والی ہے، وہ تو ہر حال میں پیسے لے گی۔ مرد کو محنت کرنی ہے، کمانا ہے۔ مرد بیٹا ہے تو ماں کا خیال رکھے گا، کما رہا ہے، بہنیں ہیں ان کا خیال رکھے گا، پیسہ اس نے ہی دینا ہے۔ شادی کر لی، مہر اس نے ادا کرنا ہے، گھر چل پڑا تو پیسہ اس نے دینا ہے، بیٹی ہو گئی اس کی شادی کرنی ہے تو پیسہ اسے دینا ہے، یہ تو ہر حال میں خرچ کرنے ہی والا ہے بیچارہ۔ یہ تو ایسا مظلوم ہے کہ اس کی ایک انجمن بنانی چاہیے، ہے نا، مظلومیت۔ اور عورت بیٹی ہے تو لے رہی ہے باپ سے، بہن ہے بھائیوں سے لے رہی ہے، ماں ہے بچوں سے لے رہی ہے، وہ تو اپر ہینڈ ہے ہر طرف۔ تو اس لیے کوئی انجمن بنانی چاہیے ان کے مردوں کے حقوق کی، ٹھیک ہے؟ مجھے سیکٹری رکھ لو بس نہیں چلو یار۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حقوق اور فرائض ہیں ایسے ہی جیسے تمہارے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد جو ہیں اللہ نے ایک گنا فضیلت بخشی ہے، اسے ہمت کرتا ہے، لیکن ہو مرد بھائی، ایسے نہ ہو مرد بواسط۔ لکھنؤ میں ایک بانکے تھے، ان کی ایک نواب صاحب نے شادی کر دی۔ آگے فرمایا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، یعنی یہ جو حکم اللہ نے بیان کیے ہیں خدا کا غلبہ ہے، قدرت ہے۔ اگر تم نے گڑبڑ کی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے۔ حکیم، بڑی حکمت کے ساتھ خدا نے یہ سارے احکامات بتائے۔ لکھنؤ میں نواب صاحب تھے تو بیٹے ان کے ہو گئے بانکے، شادی کر دی، آخر ظاہر ہے نوابی بچانی تھی، ریاست دینی تھی، شادی ہو گئی۔ اگلے دن جب ناشتے کے لیے بیٹھے شوہر اور بیوی تو کوئی سانپ نکل آیا، کہیں سے گزر رہا تھا، تو کوئی جو لا رہے تھے نوکر وہ چیخ پڑے کرے سانپ نکل آیا، سانپ سانپ۔ تو بانکے میاں چیخے اور انہوں نے کہا ارے کوئی مرد ہے بلاؤ اسے، مارے سانپ کو، کس کو ڈھس لے گا، مارے جائیں گے۔ تو بیوی نے چپکے سے کان میں کہا آپ بھی تو مرد ہیں۔ اوہ اچھا یاد دلا، ہم بھی مرد ہیں، لاؤ لاٹھی لاؤ جلدی کرو۔ تو اس لیے مرد ہو ایسے نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے اللہ نے ایک گنا فضیلت رکھی ہے عورتوں پر، اس لیے کہ مرد میں تحمل، سمجھداری، یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا۔